الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھتا ہے سورج کو اذا طلعت، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو وہ کترا کے ان کے غار سے گزر جاتا ہے، ذات الیمین، داہنی طرف، واذا غربت، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم ذات الشمال، تو کاٹتا ہوا نکل جاتا ہے بائیں طرف، وہم فی فجوۃ من، اور وہ اس میں محفوظ مقام میں پڑے ہیں، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنمائی دینے والا، وتحسبہم ایقاظا، تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے پڑے ہیں، ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے بھی ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا کتا دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے غار کے دروازے پر، لو اطلعت علیہم، اگر تو ان پہ جھانکے، لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، ولملئت منہم رعبا، اور تیرے اندر ان کا خوف بھر جائے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ وہاں انہوں نے اللہ رب العزت سے دو چیزیں مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یعنی ہم اپنے مال اسباب، جنبہ برادری سب کچھ چھوڑ کر، دنیاوی اسباب چھوڑ کر یہاں آگے ہیں، اب زندگی گزارنے کے لیے جو مشکلات پیش آئیں گی تو یہ اللہ آپ ہی ان مشکلات کو دور فرما اور ظاہری اسباب میں ہماری رہنمائی فرما۔ دوسرا انہوں نے مانگا ہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ باطنی طور پہ بھی ہماری رہنمائی فرما، کہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما۔ تو اس کے جواب میں بتایا گیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ تم غار کی طرف آ جاؤ، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ظاہری اسباب بھی اللہ فراہم کرے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور رہنمائی بھی اللہ رب العزت کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کس طرح کے اسباب عطا فرمائے، قرآن مجید کی ان آیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور اس غار کے اندر کا منظر قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت اس غار کے اندر سورج کی کرنیں بھی پڑتی تھیں، یعنی جو بڑے بڑے غار پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر اگر رہنے کی جگہ میسر بھی ہو جائے، اگر سورج کی روشنی وہاں پہ نہ لگے تو وہاں پہ رہنا مشکل ہوتا ہے اندھیرے کی وجہ سے، اور پھر اس جگہ کے اندر نمی ہوتی ہے، انسانی زندگی کے لیے مضر جگہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے غار کے اندر پہنچایا جہاں صبح اور شام کو سورج کی کرنیں بھی غار کے اندر پڑ کے وہ تمام مضر اثرات کو ختم کر دیتی تھی، اور یہ غار کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ یہ غار کے اندر ایک فجوہ تھا۔ فجوہ عربی میں وسیع حال کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے اندر اس طرح کے غار لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ عام غار میں تو 5 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی تک جائیں تو غار اتنے ہی ملتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں پہاڑوں میں اس طرح کے غار ہیں کہ بظاہر تو وہ چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اندر غار کے اندر نیچے اتر کے بہت بڑے بڑے تہہ خانے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی دوسری طرف سے بھی راستہ نکلتا ہے،
تو اس غار کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ سورج کی کرنیں وہ چھوٹے غار سے اندر حال میں بھی پڑتی تھی، اور واپسی میں بھی جب سورج غروب ہوتا تھا تو غار کے اندر اس کی کرنیں پہنچتی تھی۔ اللہ رب العزت اس انتظام کے بارے میں فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا کہ جو اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تکلیف اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت پھر ہم اس طرح کرتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ارادہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور راستے سے بھٹکنا بھی اللہ کی طرف سے طے ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ نیت اور ارادہ ہی نہ کرے اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کا، تو پھر اللہ اسے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پھر اسے کوئی مددگار اور رہنما نہیں ملتا۔ وتحسبهم ایقاظا، اللہ نے ان کے ساتھ عجیب معاملہ ایسا فرمایا تھا کہ یہ غار میں پڑے سو رہے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھنے والوں کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں۔ کسی کی اگر نظر پڑ بھی جائے تو گویا ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور یہ وہاں سوئے ہوئے تھے، تو کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ ان کی طرف جا سکے، کوئی چور وغیرہ، یہ جو موذی جانور ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، یہ وہاں اس طرح پڑے رہے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ یہ خود اپنا رخ بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ گہری نیند کے اندر آدمی ایک ہی طرف پڑا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹتے پلٹتے تھے، اتنا ان کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا کتا تھا، جب یہ غار کی طرف گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، وہ غار کے باہر جا کے بیٹھا۔ قرآن مجید کتے کا منظر بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس طرح وہ بیداری کی حالت میں کتا بیٹھا ہوتا ہے کہ سامنے کے دونوں پاؤں پھیلا کر وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اسی حالت میں وہ پڑا رہا 309 سال تک۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ فرماتے ہیں وہ منظر ایسا تھا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر کوئی اوپر سے جا کے جھانک کے اس منظر کو دیکھ لے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار میں یہ منظر بنا ہے کہ 6-7 بندے اندر لیٹے ہوئے ہیں، دیکھنے میں جاگے ہوئے لگتے ہیں، غار کے دروازے پہ کتا بیٹھا ہے، تو اجنبی آدمی دیکھ کر اس سے منہ پھیر کے بھاگ جائے اور اس کے اندر وہ رعب اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس حالت میں اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور 309 سال کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، اب یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہاں غار میں ہم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، دوسرا کہتا ہے کہ یومن او بعض یومن، ایک دن یا آدھا دن ہم یہاں پہ پڑے رہے۔ نیند میں انسان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی۔ تو باقیوں نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، اس بحث سے کیا فائدہ کہ ہم یہاں کتنا عرصہ پڑے رہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم، ایک ساتھی کو بھیجو باہر جائے اور لوگوں سے چھپ چھپا کر کھانے پینے کی کوئی چیز لے آئے، اور یہ جو 7 پیسے لائے ہیں یہ ساتھ لے جائے۔ بورقکم ھذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما، وہاں بھی فکر یہ ہے کہ جا کے حلال اور صاف کھانا لے کر آؤ۔ ولیتلطف، اور لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا تاکہ وہ تمہیں پہچان نہ سکیں۔ اب اس قصے میں ایک تو کتے کو اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو اکثر بزرگ پڑھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے یہ کچھ عرصہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی انسانوں کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ نیک لوگوں کی مجلس، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ
کتے کو بھی اتنا مقام بخشتی ہے کہ جس طرح ان بزرگان دین کا واقعہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ساتھ اس کتے کا تذکرہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اور برے لوگوں کی صحبت کے بارے میں آتا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ ہوتا شکل کا انسان ہے لیکن بری مجلس میں رہ رہ کر ایسی خصلتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی مجلس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ایمان و عمل والے لوگوں کے ساتھ ہے یا بے ایمان اور بد عمل لوگوں کے ساتھ۔ تو اس مجلس کے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جب غار کے اندر گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اٹھنے کے بعد ان کو دو چیزوں کی فکر تھی، ایک تو یہ کہ ہمارا یہاں وقت کتنا گزرا ہے۔ قرآن مجید اس بحث کو نظر انداز کرتا ہے کہ جتنا وقت بھی گزر گیا۔ اب ایک نے کہا کہ کھانے کا کچھ انتظام کریں۔ اب انہیں معلوم ہی نہیں کہ باہر کی دنیا کتنی بدل گئی ہے، 309 سال گزر گئے ہیں۔ اب آپ اپنے اس علاقے کا اندازہ لگائیں کہ 300 سال پہلے یہاں پر کیا کچھ تھا۔ اب اگر ایک آدمی جو 300 سال پہلے یہاں آیا ہو اور 300 سال کے بعد اسے اللہ اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ پھر آ کر اس علاقے کو دیکھے تو اسے کیا لگے گا کہ یہ میں کیسی جگہ پر آ گیا ہوں۔ تو یہ 309 سال کے بعد اب یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے پیدا کی اور آج تک موجود ہیں، اللہ ان کو پال رہے ہیں۔ یہ ہمیں عجیب نہیں لگتا فرشتوں کے متعلق، لیکن جب کسی انسان کے بارے میں بتایا جائے کہ اس نے 100 سال سے زیادہ زندگی گزار لی، بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہ قاعدے قانون سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے اولیاء کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ قاعدے قانون مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، خالق کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اوپر جو نگاہ ہو وہ بے پایہ قسم کی ہو۔ مثلا ایک آدمی کسی جگہ پہ ملازم ہے، کسی دکان پہ دکانداری کرتا ہے، اس کے تو ذہن میں ایک چھوٹا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں میری محنت سے مجھے اتنا مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ جو نگاہ ہو یہ بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا مانگنی چاہیے اور بہت بڑی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان قوانین کی پابند نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میری مشکلات میرے لیے بہت بڑی بڑی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی، یہ کیسے ختم، کیونکہ میں دنیاوی قوانین کے تحت سوچتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے میری ان پریشانیوں کو ختم کرنا کوئی مشکل چیز نہیں، صرف میرا اللہ کی ذات پہ ایمان کتنے درجے کا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے حل کروا دوں، تو پھر اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو قدرت کے قوانین ہیں یہ اللہ نے مخلوق کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قوانین کے پابند نہیں ہیں کہ ایک آدمی کو بس 70 سال ہی زندگی دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں دے سکتا ہوں۔ ان کو اللہ نے 309 سال تک وہاں غار میں رکھا۔ کچھ زندگی وہ تھی جو غار سے پہلے بھی انہوں نے گزاری تھی، گویا یہ 4 صدیوں تک زندہ رہنے والے انسان تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی لمبی زندگی دی، اور زندگی کے وہ اسباب بھی پھر اللہ نے دیے ہوں گے کہ جو کھانے پینے کا انتظام، جب تک غار میں ان کے پاس اپنا انتظام موجود تھا یہ کھاتے پیتے رہے، جب وہ رزق کا نظام مکمل ہوا اللہ نے ان کو سلا دیا، یہ سوئے رہے، اللہ نے ان کی نیند میں حفاظت فرمائی، کسی موذی چیز نے، کسی جانور نے، کسی چور ڈاکو نے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا، بادشاہ مل کے ان کا نقصان کچھ نہیں کر سکا۔ کتنے بادشاہ آئے جو ان کو تلاش کرتے رہے۔ اللہ جب کسی کی حفاظت کا انتظام کر لیں تو اللہ کی حفاظت کے قوانین اپنے ہیں، وہ ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ہے کہ جو صرف ہم سوچ رہے ہیں کس طرح ہوگا۔ تو ان بزرگوں کو جب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو باہر بھیجا اور اس کو پیسوں کا کہا کہ پیسے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ غار میں گئے تو یہ اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے کر گئے تھے،
یہ ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے زندگی تو اللہ پہ بھروسہ کر کے گزارنی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب کو ساتھ رکھنا یا ضرورت کے اسباب کو لینا یہ منع نہیں ہے۔ اب یہ بھی غار میں گئے تھے اللہ پہ بھروسہ کر کے، لیکن ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر گئے تھے۔ اب کہا باہر جا کر ایک کام تو یہ کرو کہ کھانا ازکا عربی زبان میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ازکا تعامن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کے لاؤ کہ کھانا حلال ہو، کوئی غلط چیز نہ لے آنا۔ دوسرا ازکا عمدہ کھانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کھانے پینے میں نفاست کا لحاظ رکھنا، اچھا کھانا کھانا یہ بھی شریعت میں منع نہیں ہے، یا یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی نیک آدمی ہو کر یہ اچھی چیزیں کیوں کھاتا ہے، ایسی کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھانا جو اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دے رکھی ہے اور پاکیزہ طریقے سے نفاست کے ساتھ صفائی کے ساتھ کھانا، یہ بھی ایمان کے اندر مطلوب چیز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گندے پڑے رہیں اور کمزور کھانے کھائیں، وہ ایسی چیزوں کو سمجھیں کہ شاید یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اچھی چیزیں کھانا، پاکیزہ رہنا، تو یہ ان بزرگوں نے جس ساتھی کو بھیجا اس کو اس کی نصیحت کی کہ اچھا کھانا لے کے ہمارے لیے لے آؤ، اور دوسرا وَلْيَتَلَطَّفْ لوگوں کے ساتھ نرم سلوک رکھنا۔ اب ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ باہر ساری دنیا ہماری مخالف ہے، تو تم کسی مخالف کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرنا۔ یہ نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ نرم پیش نہیں آتا، یہ یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ بھی کبھی نرمی نہیں کی جائے گی۔ طبیعت کی نرمی یہ اللہ کی نرمی کو کھینچنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جن ساتھیوں کا مزاج سخت ہو، ان کو اپنی تربیت کر کے اپنے مزاج کو نرم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سخت لوگوں کے ساتھ، مخالف لوگوں کے ساتھ بھی نرم لہجے میں، وَلْيَتَلَطَّفْ خوب نرمی کے ساتھ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ یہ باہر کے لوگ آپ کو پہچان نہ لیں کہ یہ ہمارا مخالف ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان بزرگوں کے ایمان و عمل کی حفاظت تو اللہ نے فرمائی، ان کے جسموں کی حفاظت بھی اللہ نے اس طرح فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کی فکر اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ